حضرت فاطمہ کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ جب حضرت ختیجہ کو واضح حمل کا وقت شروع ہوا تو مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ مکہ کے سرداروں نے نبی کے گھر کا گرو کر لیا تاکہ کوئی بھی دائی اندر نہ جا سکے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا معروف نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ 62 کے 5ویں سال مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے دو بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دو بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ اسماء بنت امیر رضی اللہ تعالی عنہ، زوجہ جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحاب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور کہا مرحبا۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذوالحج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اشہب نامی ناکہ پر سوار ہوئی، جس کے سربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھی۔ بنی ہاشم ننگی تلوار لیے جلوس کے ساتھ ساتھ تھے۔ مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعا دم کی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ کی شادی کے بعد قریش کی عورتیں آپ کو تانا دیتی تھی کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے،
بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور عالم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابا جان میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کبھی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیز عنایت کی جو حضرت فضا کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باریاں مقرر کی تھی، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھی اور ایک دن حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ ابا جان آج فضا کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قسم دی تو آپ نے انار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض خود سر انجام دیے۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کس طرح نہ مانے، تو اللہ نے قرآن میں درجہ ذیل آیت نازل کی، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کرے ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتیں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دی۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباحثہ کریں گے اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے ظاہر دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ خدا سے بد دعا کریں تو روح زمین پر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وصال سے قبل مراز و وصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کی اجازت دیں اور میں یہ خوشخبری دے دوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مسعود بن مکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والی مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی۔ ایک اور مشہور حدیث جو حدیث کساں کے نام سے معروف ہے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے رجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے وقت مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ درد زا کے دوران کیوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گرو کیا؟ روایت ہے کہ جب کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چاچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چاچاؤں کو بتایا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول کی شادی کی تقریبات حضرت ختیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت ختیجہ کے رشتہ دار عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چاچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت ختیجہ مکہ کی بہت با اثر خواتین میں شامل تھی، لیکن اس کے نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت ختیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانا دینے لگی، ختیجہ نے تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعہ کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ کی طرف آنا کم کر دی۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
درخت توبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر خدا زمین پر واپس آئے تو اس میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ مراد مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے مراد بھی نبی مکرم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت زیادہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کے اتنے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی، امام طبری کے ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بیاشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزمان جیسے والد حضرت ختیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ اب سورۃ کوثر کی تفسیر بیان کریں گے کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمت ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت ختیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگی کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے نکاح کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت ختیجہ نے جب یہ بات سنی تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گروہ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت ختیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر، واضح حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت ختیجہ اکیلی ہیں اور کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی گئیں اور لوگوں کی اس طرح کی حرکات آپ کے لیے موجود تکلیف بھی معجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھلی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعہ کا ذکر حضرت ختیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ مریم بنت عمران، سارہ موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں حضرت فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے حضرت فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا کہ ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ایمن تم جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارک دینے چلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔
ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگی، سلمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر میں نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آباء جدا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی بات سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر میں 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاندان نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ اس سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یثرب کے مشرقین میں یہ رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ عرب کی چند قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح کیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے بات کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں ابھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم کی بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہوگا۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے چہرے مبارک سے بوسہ لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا گھرانہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔